یہ بھائی افتخار صاحب کل والا گردان سنا؟ استاد جی میں نے مش نہیں بھائی کی ہے افتخار صاحب میں نے مش نہیں کیا استاد جی معلوم جی. میں نے مش نہیں کیا استاد جی اچھا آج میں سنوں. اچھا یہ بھائی لیاقت علی صاحب سنا ہے؟ استاد جی نفی تاکید کی. جی نفی تاکید بلندر فعل مستقبل معروف. لن يفعلا لن يفعلا لن يفعلوا لن تفعلا لن تفعلا لن يفعلنا لن تفعلا لن تفعلا لن تفعل لن تفعلا لن تفعلوا لن تفعلم. لن تفعلوا کے بعد ہے لن تفعلی. لن تفعلی لن تفعلا لن تفعلنا. آخر میں ٹھیک ہو گیا استاد. افعلوا لن افعلوا لن افعلا لن افعلا لن لن نفعلا. لن نفعلا. جی استاد. اچھا اس کو ترجمے کے ساتھ اور صیغے کے ساتھ آپ بیان کر سکتے؟ جی استاد جی لن یفعلا ہرگز نہیں کرے گا صیغہ واحد مذکر غائب. لن یفعلا وہ بحث دو نفی تاکید مرد بحث نفی تاکید. لن یفعلا بلندر وہ دو فعل مرد. مستقبل معروف. جی فعل مستقبل معروف. ہم، لن یفعلا وہ دو مرد ہرگز نہیں کریں گے بحث نفی تاکید صیغہ تثنیہ مذکر غائب. لن یفعلوا پہلے وہ سب. پہلے صیغہ پہلے ترجمہ بتانا ہوتا ہے، پھر صیغہ بتانا، پھر آخر میں بحث. جی استاد جی لن یفعلوا صیغہ جمع مذکر غائب بحث پہلے نفی ترجمہ. تاکید. لن یفعلوا وہ سب مرد ہرگز نہیں کریں گے صیغہ جمع مذکر غائب مستقبل بحث معروف. نفی بحث نفی تاکید تاکید. جی بلندر فعل مستقبل معروف. بلند. جی لن تفعلا وہ ایک عورت ہرگز نہیں کرے گی صیغہ واحد مؤنث غائب بحث نفی تاکید بلند مستقبل معروف. لن تفعلا وہ دو عورتیں ہرگز نہیں کریں گی صیغہ تثنیہ مؤنث غائب بحث نفی تاکید بلند مستقبل معروف. لن یفعلنا وہ سب عورتیں ہرگز نہیں کریں گی صیغہ جمع مؤنث غائب بحث نفی تاکید بلند مستقبل معروف. لن تفعلا تو ایک مرد ہرگز نہیں کرے گا صیغہ واحد مذکر غائب بحث نفی تاکید بلند مستقبل معروف. صیغہ لن تفعلا وہ تم دو مرد ہرگز نہیں کرو گے صیغہ تثنیہ مذکر حاضر بحث نفی تاکید بلند مستقبل معروف. لن تفعل لن تف اس کا جمع مذکر حاضر کیا ہے استاد جی؟ لن تفعلوا. لن تفعلوا تم سب مرد ہرگز نہیں کرو گے صیغہ جمع مذکر حاضر بحث نفی تاکید بلند مستقبل معروف. آگے واحد متکلم کا سوری جمع مذکر واحد مؤنث حاضر کا لن تفعلی تو ایک عورت ہرگز نہیں کرے گی بحث نفی تاکید بلند مستقبل معروف. صیغہ واحد مؤنث حاضر. لن تفعلا تم دو عورتیں ہرگز نہیں کرو گی صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر بحث نفی تاکید بلند مستقبل معروف. لن افعلا میں ایک مرد یا ایک عورت ہرگز نہیں کروں گا یا کروں گی صیغہ واحد متکلم مذکر و مؤنث بحث نفی تاکید بلند مستقبل معروف. لن نفعلا ہم سب عورتیں یا سب مرد ہرگز نہیں کریں گے یا کریں گی صیغہ واحد صیغہ جمع متکلم تثنیہ متکلم مذکر مؤنث بحث نفی تاکید بلند مستقبل معروف. اچھا آخری جو صیغہ ہے وہ تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم.
جی چار پانچ چاروں ہو گئے جی۔ اچھا، جو ابھی ساتھ ہی تھوڑا سا وضاحت کرے کس کو یاد ہے کس کو یاد نہیں، وہ میسج بھیج دے تاکہ پتہ لگ جائے۔ جس کو یاد ہے وہ ہاں لکھے، جس کو نہیں ہے تو نہیں لکھے۔ ہاں جی یاد ہے، لیکن یہ سیغے اور ترجمہ کے ساتھ اس طرح نہیں ہو رہا، مشکل لگ رہا ہے۔ اچھا، تقریباً اکثر ساتھیوں کو تو یاد ہے۔ اچھا، وہ بھی یاد ہے کہ کتنے صیغوں کو نصب دیتا ہے اور کتنے صیغوں سے نون اعرابی کراتا ہے؟ بھائی نظام الدین صاحب بتائیں، لن کیا عمل کرتا ہے؟ حضرت 5 7 اور 2، 5 میں سے نون اعرابی جو ہے وہ، اور 7 میں سے نون اعرابی نکلتا ہے، 5 میں جو ہے وہ تھوڑا سا یہاں نصب دیتا ہے۔ نصب جی نصب دیتا ہے، اور 2 جو ہے وہ ان کے اندر وہ اس میں جو وہ ان کے اندر نون اپنی عمل ہی جگہ نہیں پہ کرتا رہتا ہے، کیونکہ وہ دو مبنی ہے۔ جی وہ ان کے اندر نون رہ جاتا ہے، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر۔ اچھا، اور یہ بھی تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ لن کی لفظی عمل ہے، انہیں لفظ میں ہی عمل کرتا ہے۔ اور لن معنی میں کیا عمل کرتا ہے یہ کون بتائے گا؟ میں بتاؤں؟ معنی میں بھی کوئی تبدیلی لاتا ہے یا نہیں؟ کون بتا سکتا ہے؟ لن کا معنی سر جی ہرگز نہیں۔ یہ نفی معنی تاکید میں کے بھی لیے حضرت تین کام استعمال ہے، کرتا نفی تاکید کے لیے حضرت۔ ہے، ایک نفی لاتا ہے اور ایک نفی میں تاکید پیدا کرتا ہے، تیسرا کام کیا کرتا ہے؟ سعدی تیسرا یہ کرتا ہے، یہ اس کو اس میں مستقبل میں کر دیتا ہے، ہاں، حال میں یعنی نہیں مضارع رہتا نہ ماضی میں حال رہتا، زمان کرتا ہے۔ تو گویا لن لفظ میں بھی 3 طرح عمل کرتا ہے اور معنی میں بھی 3 طرح عمل کرتا ہے۔ لفظ میں تو وہی 5 اور 7 2 والا معاملہ ہے، 5 کو نصب دیتا ہے، 7 سے نون اعرابی کراتا ہے اور 2 کو کچھ بھی نہیں کہتے۔ اور معنی میں بھی 3 طرح کا عمل کرتا ہے، ایک مضارع میں نفی پیدا کرتا ہے، دوسرا کامی کے نفی میں تاکید پیدا کرتا ہے، تیسرا ہی کہ مضارع حال سے خالی کر کے مستقبل کے ساتھ خالص کر دیتا ہے۔ اچھا، تو یہ 2 طرح عمل کرتا ہے لن۔ باقی آپ لوگوں کو یہ بات بھی یاد رکھے کہ یہ نصب اور رفع میں کیا فرق ہے، اس طرح فتحہ اور نصب اور یہ چیزیں کیا ہوتا ہے، یہ تو آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا، ان بہرحال پھر بھی نوٹ کریں کہ زبر زیر پیش جو ہے نا، زبر اور زیر اور پیش، یہ جب ہم علمی اصطلاحات میں اس کو استعمال کرتے ہیں، مثلا صرف میں یا نحو میں یا باقی کتابوں میں، تو پھر ہم اس کو زبر زیر پیش نہیں کہتے۔ زبر زیر پیش تو ایسے بچوں کے لیے ہے جو قاعدہ وغیرہ پڑھتا ہے، علمی اصطلاحات میں زبر زیر پیش استعمال نہیں ہوتا، وہاں استعمال ہوتا ہے رفع، نصب اور جر، یا استعمال ہوتا ہے فتحہ، کسرہ اور ضمہ۔ اب ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو یہ حرکات جو ہے نا زبر زیر پیش، یہ اگر مبنی کے آخر پر آ جائیں تو پھر زبر کو فتحہ کہتے ہیں، زیر کو کسرہ کہتے ہیں اور پیش کو ضمہ کہتے ہیں۔ زبر کو فتحہ، زیر کو کسرہ اور پیش کو ضمہ، اور یہی حرکات، یہی زبر زیر پیش اگر معرب کے آخر میں آ جائے تو پھر زبر کو نصب کہتے ہیں اور زیر کو جر کہتے ہیں اور پیش کو رفع کہتے ہیں۔ یہ سمجھ گئے آپ لوگ؟ جی جی استاد جی۔ اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ فعل کے آخر میں جو زبر ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ استاد جی اس کو نصب کہیں گے۔ اس کو نصب نہیں کہیں گے، اس کو فتحہ کہیں گے، کیونکہ فعل فعل ماضی اور فعل ماضی مبنی ہے،
جی استاد جی، مبنی صحیح. اور لن یفعل کے آخر میں جو زبر ہے اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو نصب کہیں گے. ہاں اس کو نصب کہیں گے. کیوں؟ مورب ہے. یہ مورب ہے. کیونکہ مورب کے آخر پر آتا ہے. اچھا فعلو کے آخر میں جو لام پر پیش ہے اس پیش کو کیا کہیں گے؟ استاد جی اس کو ضمہ. تو ضمہ کہیں کسرہ. گے کیونکہ مبنی کے آخر پر ہے. اور یہ فعلو کے آخر جی پر جو پیش ہے اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو رفع کہیں گے استاد جی. فعلو کے آخر یہ بات ہے جس کے موبائل سے آتی ہے تو یہ اپنا مائک آف کر دیں. استاد جی مرفوع رفع. اچھا یہ فعلو کے آخر میں جو پیش ہے اس کو ہم رفع کہیں گے. کیوں؟ استاد جی مورب ہے. کیونکہ یہ فعل مورب ہے اور مورب کے آخر پر پیش آ جائے تو اس کو ہم رفع کہتے ہیں. اچھا اسی طرح جر کا بھی صورت حال ہے. ابھی تک گردان میں تو کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کے آخر میں اچھا تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو نفی تاکید بلن میں لن ہے تو یہ لن 5 صیغوں کو نصب دیتا ہے. اس میں لم تفعلی ہے. نصب ہم اس لیے کہ یہ مورب ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ 5 صیغوں کے آخر پہ فتح دیتا ہے بلکہ ہم کہیں گے کہ نصب دیتا ہے. یہ تو ایک گردان ہو گیا معروف. معروف کا مطلب جس کا کرنے والا معلوم ہو. لن یفعل ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد. تو جو مرد نہیں کرنے والا تو وہ معلوم ہے. آج جو گردان ہے وہ ہے نفی تاکید بلند در فعل مستقبل مجہول. اس میں بھی لن وہی عمل کرتا ہے جو معروف میں کرتا ہے. صرف ترجمے میں تھوڑی سی تبدیلی آتی ہے. وہ یہ ہے کہ لن یفعل ہرگز نہیں کیا جائے گا وہ ایک مرد. اب کون نہیں کرے گا وہ معلوم نہیں ہے کیونکہ یہ مجہول ہے اور مجہول میں فاعل معلوم نہیں ہوتا کرنے والا معلوم نہیں ہوتا. تو لن یفعل ہرگز نہیں کیا جائے گا وہ ایک مرد صیغہ واحد مذکر غائب باس نفی تاکید بلند در فعل مستقبل مجہول. لن یفعل ہرگز نہیں کیا جائے گا وہ دو مرد صیغہ تثنیہ مذکر غائب بحث نفی تاکید بلند در فعل مستقبل مجہول. لن یفعلوا نہیں ہرگز نہیں کیا جائے گا وہ سب مرد صیغہ جمع مذکر غائب بحث نفی تاکید بلند در فعل مستقبل مجہول. عثمان بھائی پچھلا صفحہ کھولیں. پھر لن تفعل ہرگز نہیں کیا جائے گا ہرگز نہیں کی جائے گی وہ ایک عورت صیغہ واحد مؤنث غائب باس نفی تاکید بلند در فعل مستقبل مجہول. لن تفعل ہرگز نہیں کی جائے گی وہ دو عورتیں صیغہ تثنیہ مؤنث غائب باس نفی تاکید بلند در فعل مستقبل مجہول. لن یفعلن ہرگز نہیں کی جائے گی وہ سب عورتیں صیغہ جمع مؤنث غائب باس نفی تاکید بلند در فعل مستقبل معروف. لن تفعل ہرگز نہیں کیا جائے گا تو ایک مرد صیغہ واحد مذکر حاضر باس نفی تاکید بلند در فعل مستقبل مجہول. لن تفعل ہرگز نہیں کیے جائے گے تم دو مرد صیغہ تثنیہ مذکر حاضر باس نفی تاکید بلند در فعل مستقبل مجہول. لن تفعلوا ہرگز نہیں کیے جائیں گے تم سب مرد صیغہ جمع مذکر حاضر باس نفی تاکید بلند در فعل مستقبل مجہول. لن تفعلی ہرگز نہیں کی جائے گی تو ایک عورت صیغہ واحد مؤنث حاضر باس نفی تاکید بلند در فعل مستقبل مجہول. لن تفعل ہرگز نہیں کی جائے گی تم دو عورتیں صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر باس نفی تاکید بلند در فعل مستقبل مجہول. لن تفعلنا ہرگز نہیں کی جائے گی تم سب عورتیں صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر بحث نفی تاکید بلند در فعل مستقبل مجہول. لن افعل ہرگز نہیں کیا جاؤں گا میں ایک مرد یا ایک عورت صیغہ واحد مذکر و مؤنث متکلم بحث نفی تاکید بلند در فعل مستقبل مجہول. لن نفعل ہرگز نہیں کیے جائیں گے ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں صیغہ تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم بحث نفی تاکید بلند در فعل مستقبل مجہول. یہ اسی طرح یاد کرنا ہے. اچھا یہ سمجھ گیا.
اچھا جی حضرت، استاد یہ جی افعلا، لن افعلا یا لن افعلا، کیا لام کے اوپر فتح ہے تو یہ یہاں پہ ضمہ نہیں ہوگا جی حضرت؟ نہیں، اصل میں لن داخل ہو گیا ہے واحد نا متصل. شروع میں، اور لن جب داخل ہو جائے تو وہ نصب دیتا ہے، اچھا چاہے معروف ہو چاہے مجہول ہو، لن کا کام ہے نصب دینا۔ ٹھیک، ٹھیک ہے جی. استاد جی، اور یہ صرف 5 کو دیتا ہے نصب، صرف 5 کو 12 میں، یہ 14 میں سے؟ ہاں 14 میں صرف 5 کو نصب دے، جی استاد. کیونکہ 5 کے علاوہ جتنے بھی صیغے ہیں یعنی 9، ان کے آخر میں نون ہوتا ہے، وہ نون یا تو معرب والا ہوتا ہے یا مبنی والا ہوتا ہے، تو اگر معرب والا ہوتا ہے تو وہ گراتا ہے، اور مبنی والا ہوتا ہے اس کو کچھ نہیں کہتا۔ اور یہ 5 صیغوں کے آخر میں نون نہیں ہوتا بلکہ لام کلمہ ہوتا ہے، تو لام کلمے کو نصب دیتے ہیں۔ جی استاد جزاک اللہ۔ تو باقی دو گردان میں کوئی فرق نہیں ہے، بس صرف معروف مجہول والا فرق ہے، وہی افعال والا گردان آپ لے لے تو معروف بن جائے گا، اس کے شروع میں لن داخل کریں گے، اور اور جو مجہول مضارع والا گردان ہے یفعل یفعلان یفعلون، وہ یہاں لگائیں اور شروع میں لن لگائیں تو مجہول بن جائے گا، دونوں ایک ہی ہے۔ اور باقی اس کے دو ہی گردانے ہیں، ماضی کے تو 4 گردانے تھی اور مضارع کے بھی 4، لن کے 2 گردانے ہیں، وہ اس لیے کہ یہ صرف نفی کے لیے آتا ہے، ماضی تو کبھی اثبات ہوتا ہے کبھی نفی ہوتا ہے، تو 2 گردان اثبات کے اور 2 نفی کے۔ اچھا، تو یہ تو لن یفعل سے گردان ہو گیا، اب کسی اور لفظ سے بھی آ سکتے ہیں، مثلا لن یضرب بھی ہو سکتا ہے نا، تو کچھ ساتھی ہے جو لن یضرب سے گردان کر سکے؟ جی حضرت، جی حضرت. میں سنا دوں حضرت؟ یہ صحیح میں سنا ہوں لن یضرب گردان۔ جی سنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحث نفی تاکید بلند در فعل مستقبل معروف، لن یضرب لن یضربا لن یضربو لن تضرب لن تضربا لن یضربنا لن تضرب لن تضربا لن تضربو لن تضربی لن تضربا لن تضربن لن اضرب لن نضرب لن اضرب لن نضرب، لن اضرب لن نضرب۔ یہ بھائی عبد الرحمن صاحب ہے نا، تو یہ سنائے ینصرو سے۔ جی حضرت میں سنا. بھائی عبد الرحمن صاحب، جی جی عبد الرحمن حیدر کہ عبد الرحمن. جی ینصرو سے۔ جی جی لئی ینصرا کہاں سے اگر جی جی لئی ینصرا لئی ینصرا لئی ینصرو لئی ینصرا لن لن تنصر، لن تنصرا لئی ینصرا لن لن تنصرا لن تنصرا لن تنصرو لن تنصری لن تنصرا اب دوبارہ لن دوبارہ شروع کرے، جی جی حضرت. دوبارہ شروع کرے۔ جی جی لن ینصرا لن ینصرا لن ینصرو لن تنصرا لن تنصرا لن ینصرنا لن لن تنصرا لن تنصرا لن تنصرو لن تنصری لن تنصرا لن تنصرنا لن انصرا لن ننصرا. لن تنصری کا کیا ترجمہ ہوگا؟ لن تنصری ہرگز نہیں کرے، ہرگز نہیں مدد نہیں کرے گی تو ایک عورت. صیغہ جی جی صيغة واحد صیغہ مؤنث واحد مؤنث حاضر. بحث۔ بس نفی تاکید بلند در فعل مستقبل معروف. اچھا، تو یحسبو سے گردان کرے بھائی سعید صاحب، یحسبو۔
سر محترم کوشش کرتا ہوں. لن يحسب لن يحسب لن لن يحسب يحسبوا يحسب لن يحسبوا لن لن تح لن تحسب لن تحسب لن تحسب لن لن تحسب تحسب سین پر کسرہ ہے. لن تحسب لن تحسب لن تح لن 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 يحسبنا لن لن تف لن تحسبنا لن تحسب لن تحسب لن لن تحسب لن تحسب لن لن تحسبوا لن تحسبوا تحسبوا لن تحسبوا لن تحسبي لن تحسب لن تحسبی لن تحسبي لن تحسبنا لن لن أحسب لن نحسب لن احسب لن نحسب. لن أحسب لن نحسب. جو عین کلمہ ہوتا ہے وہ ماضی میں بھی اور مضارع میں بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے. کبھی تو اس پر فتحہ ہوتا ہے جس طرح فعلا یفعلو ہے یا فتحا یفتحو ہے. کبھی دونوں پر کسرہ ہوتا ہے، ماضی میں بھی کسرہ ہوتا ہے، مضارع میں بھی کسرہ ہوتا ہے. مثلا حسبہ یہ ماضی ہے، عین کلمے پر کسرہ ہے. یا یحسبو مضارع ہے، عین کلمے پر کسرہ ہے. کبھی ماضی پر ضمہ آ سکتا ہے، مضارع پر بھی ضمہ. مثلا کرما یہ ماضی ہے، عین کلمے پر ضمہ ہے، اور مضارع ہے یکرمو، را عین کلمہ ہے، اس پر ضمہ ہے. کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ماضی پر تو کسرہ ہو اور مضارع پر فتحہ ہو، جیسے سمعہ یہ ماضی ہے، عین کلمہ میم ہے اور اس پر کسرہ ہے. یسمعو مضارع ہے اور عین کلمے پر فتحہ ہے. کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ماضی میں عین کلمے پر فتحہ ہو اور مضارع میں کسرہ ہو. مثلا ضربہ یضربو، تو ضربہ میں را عین کلمہ اس پر فتحہ ہے، یضربو میں را عین کلمہ ہے اس پر کسرہ ہے. تو ماضی اور مضارع کا عین کلمہ تبدیل ہوتا رہتا ہے. البتہ جو فا کلمہ ہوتا ہے اور جو لام کلمہ ہوتا ہے وہ ایک جیسا ہوتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. تو اس لیے جب عین کلمہ ایک صیغے میں تبدیل ہو جائے تو پھر پورے گردان میں تبدیل ہوتا ہے. مثلا یحسبو ہے، یحسبو میں سین عین کلمہ ہے اس پر کسرہ ہے. تو جب واحد مذکر غائب میں یحسبو ہے تو اخیر تک یہ 14 کے 14 صیغے سب کے سب سین پر کسر آئے گا. لن یحسب لن یحسبا لن یحسبو لن تحسب لن تحسبا لن یحسبن لن تحسب لن تحسبا لن تحسبو لن تحسبی لن تحسبا لن تحسبن لن احسب لن نحسب. اس طرح جو بھی صیغہ آپ کو دیا جائے، ینصر دیا جائے تو اس میں عین کلمے پر ضمہ ہے تو آخر تک کسی طرح چلے. لن یسمع سے گردان بھائی خرم زمان صاحب، یسمع سے گردان کریں نفی تاکید بلند بالمعروف. استاد جی یہ لن یفعل یسمع لن يسمع لن يسمع لن يسمع لن يسمعوا لن لن تفعل لن تسمع لن تسمع لن تسمع لن لن يسمع لن يسمع لن يسمع لن يسمع لن تسمع لن تسمع لن تسمع لن تسمعوا لن تسمعي لن تسمع تسمع لن 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 تفعل لن تسمع لن تسمعنا تسمع لن أسمع لن نسمع
تو آپ تھوڑا سا محنت کر لیں تاکہ یاد ہو جائے، یا فعل والا یاد ہو جائے تو باقی سارے ایک جیسے ہیں۔ بھائی راشد صاحب بتائیں، شروع سے لام تاکید یعنی باس نفی تاکید بلندر فعل مستقبل معروف یکرمو سے۔ ہاں جی، میں پرسوں والی کلاس میں نہیں تھا تو کوشش کرتا ہوں لن ینصروا یکرم لن یکرما آئے گا، لن یکرموا لن لن یکرما لن یکرما لن یکمروا لن یکرمو۔ صحیح میں سنا دوں؟ لن لن تکمرا جی میں سنا دوں؟ صحیح محسن محمود سنا دوں؟ یہ بھائی ولی الرحمان صاحب ہے، یہ سنا ہے جی استاد جی، لفظ کون سا کس لفظ کی بتاؤں؟ یکرمو سے۔ یکرمو پر لن لگا رہے آخر کو نصب دے۔ بھائی محسن صاحب سنا ہے، محسن محمود۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن یکرمو لن یکرما لن یکرما لن یکرمو لن لن تکرم تکرما جی لن تکرما لن تکرما لن تکرما لن تکرم لن یکرمنا لن لن تکرما تکرما لن تکرما لن تکرم لن تکرمو لن تکرمی لن تکرما تکرمون لن تکرمنا لن رمنا اکرم جی را لن را پر ضمہ ہے نا، لن تکرمنا۔ لن تکرمنا لن ہاں اکرم لن نکرم لن نکرم اکرم لن لن اکرم لن نکرم شروع میں عین کرنے پر جو اعراب ہے زبر یا زیر یا پیش ہے تو آخر تک چلتا رہے۔ اچھا تو اسی لن طرح جو چند لن الفاظ سے اکرم آپ اگر اس طرح گردانے کرتے رہیں گے روزانہ، جو بھی گردان مل جائے تو پھر آسانی ہوگی۔ تو اسی طرح جو نفی تاکید بلندر فعل مستقبل مجہول ہے لن یفعل والا تو یہاں لکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ جو الفاظ ہے باب ضرب سے، باب نصر سے، باب سمع، جو 6 مشہور ابواب ہیں تو ساتھ ہی ان سے بھی یاد کر لیں، یہ گردان ہے ان کا اجرا کر لیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ استاد جی ایک بات کرنی تھی۔ جی یہ جو پہلے گردانے یعنی لن یفعلا لن یفعلا لن یفعلو، پہلے اگر یہ ہم ایک یاد کر لیں تو پھر باقی ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی۔ بس ایک یاد کر لے پھر تو سب آسان ہے، سب ایک جیسے۔ صحیح ہے۔ ہاں باقی بطور اجرا اگر کسی کے ساتھ ٹائم ہے اور اجرا کے لیے زیادہ الفاظ یاد کرے تو اس لیے زیادہ آسانی ہوگی اس کے لیے۔ صحیح۔ ہاں لیکن یہ ایک تو یاد کرنا ہی ہے، اس کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں۔ جی استاد جزاک جزاک اللہ استاد۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
चलो